السلام علیکم محترم ناظرین۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر عام طور پر کم بات کی جاتی ہے، مگر جب کوئی اپنی ظاہری معصومیت اور پردہ دار شخصیت کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو کئی تلخ سوالات جنم لیتے ہیں۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں شمیم آرا کو حسن، پاکیزگی، شرافت اور معصومیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی اور وقار جھلکتا تھا جو انہیں دوسری اداکاراؤں سے ممتاز کرتا تھا۔ لاکھوں پاکستانی ان کے فین تھے اور انہیں ایک مثالی خاتون کے طور پر دیکھتے تھے۔ لیکن فلمی دنیا کے مشہور ڈائجسٹ میں کماری وی کے نام سے شائع ہونے والی ایک تحریر نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اس تحریر میں شمیم آرا کی زندگی کے ایسے پہلو بیان کیے گئے جن پر یقین کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کراچی کے بازار حسن سے کیا، اور ان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو ان کی عوامی شبیہ کے بالکل برعکس تھے۔ یہ کہانی اتنی سنجیدہ تھی کہ میرے جیسے ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس پر یقین کیا، کیونکہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے اور معتبر ڈائجسٹ میں ایسی تحریر شائع ہو اور پھر تنقید کے بعد اسے ہٹا دیا جائے تو یہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ کہانی کسی قریبی فلمی دوست یا ساتھی کی طرف سے سامنے آئی جس کا مقصد شمیم آرا کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ تحریر خود شمیم آرا نے لکھوائی یا کسی اور نے کسی خاص مقصد کے تحت شائع کروائی۔ مصنفہ نے لکھا کہ شمیم آرا نہایت ذہین، خوددار اور جذبات پر قابو رکھنے والی عورت تھیں۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتی تھیں، جذبات میں بہہ کر رشتے نہیں بناتی اور تعلقات کے معاملے میں بہت محتاط تھیں۔ جوانی میں بھی ان کے جذبات حد سے زیادہ گرم نہیں ہوئے اور وہ ہمیشہ خود پر کنٹرول رکھتی تھیں۔ فلم سہیلی میں انہوں نے سلطانہ کو مات دے کر اپنی صلاحیت منوائی اور یہاں تک کہ فلم کے ہدایت کار کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تحریر میں یہ بھی بتایا گیا کہ شمیم آرا کی پہلی شادی بلوچستان کے ایک با اثر سردار سے ہوئی۔ بعد میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ یہ نکاح بندوق کی نوک پر کیا گیا تھا جب وہ اپنی نانی کے ساتھ لاہور سے کراچی جا رہی تھیں۔ تاہم اس دعوے پر شدید اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ خود سردار کی خواہش پر گئی تھیں اور یہ شادی رضامندی سے ہوئی تھی۔ اس شادی کو شمیم آرا چھپانا چاہتی تھیں کیونکہ اسی دور میں ان کا فرید احمد کے ساتھ منگنی کا وعدہ بھی تھا اور کئی کاروباری مفادات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ شادی منظر عام پر آئے، مگر سردار نے کراچی کے صحافیوں کی مدد سے اس شادی کو مشہور کر دیا۔ بعد ازاں شمیم آرا نے میڈیا کے سامنے ایک نئی کہانی بیان کی کہ یہ ان کی پہلی شادی تھی اور یہ نکاح صرف زیورات کے بدلے ہوا تھا، اور اگرچہ وہ چند دن اس کے پاس رہیں مگر انہوں نے اسے خود کو چھونے تک کی اجازت نہیں دی۔ ان باتوں پر زیادہ لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ اسی کشمکش کے دوران وہ سردار ایک حادثے میں مارا گیا اور شمیم آرا پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ بعد میں شمیم آرا کی دوسری شادی ایک بڑے صنعت کار اور فلمی شخصیت سے ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ اور بچوں کا باپ تھا۔ اس شخص نے ابتدا میں اس رشتے کو ماننے سے انکار کیا مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ اس رشتے سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے قانونی حق دلوانے کے لیے شمیم آرا نے طویل جدوجہد کی۔ بچے کا نام سلمان رکھا گیا۔ اس دوران عدالتوں، میڈیا اور فلمی حلقوں میں شدید ہلچل مچ گئی۔ نکاح نامہ پیش کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، نوٹسز بھیجے گئے اور معاملہ ایک بڑے اسکینڈل کی صورت اختیار کر گیا۔ بالآخر وہ شخص مالی ذمہ داریاں ادا کرنے پر آمادہ ہو گیا، اگرچہ اس نے شادی کو تسلیم نہیں کیا۔ شمیم آرا نے بعد میں ایک اور شادی بھی کی، جبکہ سلمان کی پرورش لندن میں ہوئی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شمیم آرا کا انتقال بھی اپنے بیٹے کی گود میں ہوا۔ یہ کہانی آج بھی فلمی حلقوں میں گردش کرتی ہے اور لوگ آج تک یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شمیم آرا نے واقعی اس شخص سے شادی کی تھی تو اس نے انکار کیوں کیا، اور اگر سردار سے شادی رضامندی سے ہوئی تھی تو پھر بندوق کی نوک کا دعویٰ کیوں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فلمی دنیا میں بہت سی اداکارائیں اپنی زندگی کے کئی پہلو چھپاتی ہیں۔ جب وہ راز سامنے آ جاتے ہیں تو اکثر انکار کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں آج بھی کئی لوگ موجود ہیں جو ایسی کہانیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود شمیم آرا نے ایک کامیاب زندگی گزاری اور پاکستان کی پہلی خاتون فلم ڈائریکٹر بنی، جو ان کی مضبوط شخصیت اور غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ 1956 میں شمیم آرا نے فلم کنواری بیوہ سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی فلم انڈسٹری ابھی ابتدائی مراحل میں تھی۔
فلم اگرچہ بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکی، مگر شمیم آرا کی موجودگی نے ناقدین اور فلم سازوں کو متوجہ کر لیا۔ ان کی اداکاری میں بناوٹ نہیں تھی، وہ کردار کو اوڑھتی نہیں تھیں بلکہ جیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا سفر سست مگر مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھا۔ 1960 کی دہائی پاکستانی سینما کا سنہری دور کہلاتی ہے، اور شمیم آرا اس دور کی پہچان بن گئیں۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک معیاری فلموں میں کام کیا۔ فلم سائمہ، سالگرہ، اندلیب، دوپٹہ، دوراہا، انسان اور فرشتہ، آئینہ اور دل نے تجھے مان لیا جیسی فلموں نے انہیں صف اول کی اداکارہ بنا دیا۔ ان فلموں میں وہ کبھی مظلوم بیوی، کبھی خوددار عورت، کبھی قربانی دینے والی ماں اور کبھی خاموش محبت کی علامت بن کر سامنے آئیں۔ شمیم آرا کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں کئی ایوارڈز دیے گئے، جن میں نگار ایوارڈ نمایاں ہے۔ مگر ان کے لیے اصل اعزاز عوام کی محبت تھی۔ وہ ایوارڈ تقریبات میں کم نظر آتی، شہرت سے زیادہ وقار کو ترجیح دیتی۔ وقت کے ساتھ فلمی رجحانات بدلے، کمرشل سینما، بے بات موضوعات اور نئی نسل کے انداز نے کلاسیکی اداکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شمیم آرا نے خاموشی سے خود کو اس دوڑ سے الگ کر لیا۔ وہ شہرت کے پیچھے نہیں بھاگیں بلکہ عزت کے ساتھ کنارہ کش ہو گئیں۔ زندگی کے آخری برسوں میں شمیم آرا شدید علیل رہیں۔ مالی مسائل اور بیماری نے انہیں کمزور کر دیا۔ افسوس کہ جس فنکارہ نے پوری انڈسٹری کو وقار دیا، وہ خود سہولتوں سے محروم رہیں۔ 14 اگست 2016 کو شمیم آرا کراچی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوم آزادی کے دن ایک ایسی عورت دنیا سے چلی گئیں جس نے پاکستانی سینما کو شناخت دی تھی۔ شمیم آرا آج بھی پاکستانی فلمی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ وہ نئی نسل کی اداکاراؤں کے لیے ایک مثال ہیں کہ کیسے وقار، محنت اور خاموشی سے تاریخ بنائی جاتی ہے۔ شمیم آرا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عظمت شور میں نہیں بلکہ سچائی میں ہوتی ہے۔ وہ گئی نہیں، وہ بس اسکرین سے ہٹ گئیں، مگر دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔